عشق تو ایک کیفیت کا نام ہے نا، نظر نہ آنے والی کیفیت کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں عشق رسول، ٹھیک ہے، عوام سمجھتی ہے کیا عشق رسول؟ ہر ایک آدمی اپنے ذوق کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کا الگ الگ معنی اس کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے عشق کو جو اسلوب دیا ہے، عشق کو جو تخیلات بخشے ہیں، عشق کو جو رنگ عطا فرمائے ہیں، یعنی اظہار کے رنگ، عشق کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یوں سمجھیے کہ حیات بخشتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہم کہتے ہیں کہ کیفیات کو الفاظ بخشتی ہیں، کیفیات تھیں دلوں میں رہتی، کیفیات تھیں خواص تک رہتی، لیکن اس کیفیات کو آپ نے جو باڈی عطا کی ہے، الفاظوں کا جسم جو عطا کیا ہے آپ نے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا اچھا یہ بھی عشق کا انداز ہے، اس انداز سے بھی سوچا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی مدینہ منورہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے نا وہ جو شعر ہے مدینہ منورہ جانے کے لیے جو آپ نے لکھا ہے، وہی نسوان صبح میں شکر خدا کہ آج گھڑی، صرف ایک موضوع ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، صرف ایک موضوع ہے، موضوع ہے 70-80 اشعار ہیں، لیکن اس کے ہر شعر میں نہیں، ہر مصرے میں ایک الگ آپ انداز والہانہ کا اظہار کیا ہے، ایک عاجز بندے کا اظہار، ایک عاشق کا اظہار، ایک محبت کرنے والے کا اظہار، مدینہ منورہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا تمنا کرنی ہے، واہ کس طرح کے احساسات رکھنے ہیں، واہ یہ ساری باتیں بیان کر کے آپ نے ہمیں خزانہ دے دیا ہے۔ واہ واہ، یہ آپ کا پورے کلام میں انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسپیشلی یہاں یہ بات بھی ہے مفتی صاحب کہ وہ جو دور تھا وہ بھی اردو ادب کی ایک عروج کا دور تھا۔ ایسا ہی ہے، ابھی غالب کا دور ختم ہوا تھا اور اقبال جیسے جو ہے وہ پروان چڑھ رہے تھے، اور درمیان میں احمد رضا ہیں، اور آپ نے چونکہ اس وقت شاعری جو تھی وہ دوسرے انداز کی تھی، محبوب کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، تو ویسے دنیاوی شاعری کو عروج تھا۔ ایسے میں اعلیٰ حضرت نے مدینے اور مدینے والے کی محبت میں لوگوں کو اسیر بنایا۔ غالب کو بڑا ناز تھا اپنے قافیوں پر، غالب کو بڑا ناز تھا اپنے بحروں پر، بالکل، غالب کو بڑا ناز تھا اپنے تخیلات پر، لیکن وہ دنیاوی شاعری تھی، دنیاوی شاعری تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ یعنی مشکل ابہار، مشکل قافیے، اور اس سے بڑھ کر جو تفردات وہ الگ ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جو پھر شاعری لکھی ہے تو کمال کر کمال کر دیا، سبحان اللہ۔